الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جنت میں جس کو داخل ہونا ہے اس کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ رب العزت والجلال کی توحید کو بجا لائے اور شرک نہ کرے۔ آخرت کی زندگی اتنی بڑی ہے، اگر کسی بھی شخص کی وہ زندگی خراب ہو جاتی ہے تو بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی، اور جس چیز کے اوپر جنت میں جانے کی بنیاد ہے اس پر ایک بندہ مومن ہی نہیں بلکہ عام مسلمان بندے کو کتنا غور کرنا چاہیے، خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ میں نے جنات اور انسان کی جو تخلیق کی ہے وہ صرف اس لیے کہ صرف میری عبادت کریں، یعنی صرف میری توحید بجا لائیں۔ یہ اصل مقصد ہے ہماری اور ساری کائنات کی تخلیق کا۔ اس سلسلے میں آئیے ہم حدیث دیکھتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایک اعرابی آیا اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ مل موجبتان، دو واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس کی اس حالت میں موت ہوئی کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی شرک نہ کرنا، توحید کا بجا لانا، یہ جنت کو واجب کرتا ہے۔ اور دوسرا موجب کیا ہے؟ وَمَن مَاتَ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارِ، اور جس کی اس حالت میں وفات ہوئی کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ دو واجب کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ یاد رکھنی ہے کہ اگر شرک کی حالت میں موت ہوئی تب، لیکن اگر اس نے موت سے پہلے اپنی تمام شرکیہ اعمال سے توبہ کر لیا تو انشاءاللہ اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ جنت میں جا سکے۔ اس میں ایک بات اور کہ جس کے پاس توحید ہے، اس کے پاس گناہوں کی بھرمار ہے، تب بھی وہ جنت میں جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ جتنا اس نے گناہ کیا ہے اس کی سزا کاٹ کر کے پھر جنت میں جائے گا، کیونکہ صحیحین کی روایت میں تو یہاں تک کے الفاظ ہیں عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ، اس کا عمل کچھ بھی ہو، اگر توحید ہے تو جنت کی ضمانت موجود ہے، لیکن یہی عمل کتنا بھی اچھا ہو، اگر شرک ہے تو جہنم اس کے لیے واجب ہے، والعیاذ باللہ۔ شرک کیا ہے یہ سمجھنا ہر مسلمان بندے کے لیے بہت ضروری ہے۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ رب العزت والجلال کی جو صفات اور خصوصیات ہیں ان میں سے کسی کو کسی بندے کے لیے ثابت کیا جائے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے جو چیزیں اللہ کے لیے خالص کرنی ہے بندہ کسی دوسرے کے لیے کرے، جیسے عبادات ہیں۔ تیسری بات یہ ہے جن چیزوں پر رب العزت والجلال صرف قادر ہے اس کو بندے سے کوئی مانگے، اولاد دینا، رزق دینا، عزت و ذلت دینا، یہ ساری چیزیں۔ تو ان تین پوائنٹ کو اگر انسان اپنے ذہن میں رکھے تو ضروری بات ہے کہ اس کو سب سے پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا کہ رب العزت والجلال کی خصوصیات اور اس کے صفات کیا ہیں، عبادات میں رب کی توحید کو کیسے بجا لایا جائے، وہ کون سی چیزیں ہیں جس پر رب العزت والجلال ہی صرف قادر ہے۔ تو یہ علم حاصل کرنے کے بعد پھر انسان اللہ رب العزت والجلال کی توحید بجا لا سکتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں توحید کے خلاف اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ یہاں تک کہ توحید کی باتوں کو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اسلام کا کوئی حصہ ہی نہیں، حالانکہ اس پر اسلام کی پوری بنیاد ہے، بلکہ شرک میں ڈوبے ہوئے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس توحید والا آدمی راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جہالت ہے، قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے۔ تو ہمارے مسلمان بھائیوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ان کی پوری عمر بن سکتی ہے وہ توحید ہے، جس کی وجہ سے ان کے سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں وہ شرک ہے۔
اسی لیے حدیث میں یہ بھی ایک اور بات کہی گئی ہے اسی ضمن میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، اے ابن آدم پوری زمین بھر کر کے اگر تو گناہ لے کر کے آئے، تو نے اپنے گناہوں سے پوری زمین بھر دیا ہو اور اس حال میں آئے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تو نے، تو میں پوری زمین کو مغفرت اور رحمت سے بھر دوں گا۔ یہ ہمارے رب کا اعلان ہے، اور ہمارے رب نے توحید کو پسند کیا ہے، ہم کو بھی پسند کرنا چاہیے، ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے، اور ہمارے رب نے شرک کو سب سے زیادہ ناپسند کیا ہے، تو ہم کو بھی شرک کو سب سے زیادہ ناپسند کرنا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں اس تعلق سے۔ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں خفیہ ظاہری ہر طرح کے شرک سے بچائے، رب العزت والجلال ہمیں توحید سے مالا مال کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔